دوستو یہ ایک جزیرہ تھا جہاں سانپوں کی حکومت تھی، لوگ ڈرتے تھے، بچے محفوظ نہیں تھے، اور جاپان نے سوچا کہ قدرت کو ایک چھوٹے سے جانور کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے۔ لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ تاریخ کی سب سے بڑی ماحولیاتی غلطیوں میں سے ایک بن جائے گا۔ جاپان کے جنوب میں واقع امامی اوشیما اور اس کے آس پاس کے جزائر ایک خطرناک زہریلے سانپ کے لیے مشہور تھے جسے ہابو سنیک کہا جاتا تھا۔ یہ سانپ انتہائی زہریلا، تیز حملہ کرنے والا، رات کے وقت شکار کرنے والا، انسانوں کے قریب رہنے والا، اور ہر سال درجنوں لوگ اس سے کاٹے جاتے ہیں۔ کسان، بچے اور مویشی متاثر ہوتے۔ جزیرے پر خوف کی فضا رہتی۔ یہ صرف سانپ نہیں تھے، یہ انسان اور بقا کی جنگ تھی۔ تو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو یہ جاپان کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ 1970 کی دہائی میں جاپانی سائنسدانوں اور حکومتی ماہرین نے ایک منصوبہ بنایا۔ سوچا گیا اگر سانپ خطرناک ہیں تو کیوں نہ ان کے دشمن کو یہاں لا دیا جائے، یعنی کہ مونگوس نیولے۔ بھارت اور جنوب مشرقی ایشیا سے جاپان کے ان جزیروں پر نیولے چھوڑے گئے۔ منصوبہ سیدھا سا تھا، نیولا سانپوں کا دشمن ہے اور سانپوں کو مار دے گا۔ سانپ ختم، مسئلہ حل۔ لیکن قدرت سادہ نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بنیادی سائنسی حقیقت کو نظر انداز کیا گیا۔ ہبو سانپ رات کو نکلتے ہیں، لیکن مونگوس یعنی کہ نیولے دن میں شکار کرتے ہیں، یعنی دونوں کا آمنا سامنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا نیولا نے سانپوں کو کم مارا، لیکن نایاب پرندے، ان کے انڈے، چھپکلیاں، چھوٹے جانور، سب کا صفایا شروع ہو گیا۔ ظاہری سی بات ہے، نیولوں نے اپنی خوراک پوری کرنے کے لیے باقی جانوروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، لیکن سانپ زندہ رہے۔ لیکن جزیرے کی روح مرنے لگی۔ نیولا اب مقامی جانوروں کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ فوڈ چین ٹوٹ گئی، پرندے کم ہونے لگے، کیڑے بڑھنے لگے، جنگل کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا۔ جاپان نے وہ دیکھ لیا جو پوری دنیا کے لیے ایک سبق تھا۔ جب انسان قدرت کے نظام میں زبردستی مداخلت کرتا ہے تو قدرت خاموشی سے انتقام لیتی ہے۔ آخرکار جاپان نے نیولوں کو خطرناک مداخلتی جانور قرار دیا اور انہیں ختم کرنے کے لیے ٹریپ پروگرامز، سالوں پر محیط مہمات شروع کی۔ لیکن آج نیولوں کی تعداد کافی کم کی جا چکی ہے، لیکن نقصان مکمل طور پر واپس نہیں آیا۔ دوستو یہ کہانی سانپوں کی نہیں تھی، یہ انسان کے غرور کی کہانی تھی۔ قدرت کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن قدرت کو سمجھا نہیں گیا۔ اور یاد رکھیں، قدرت کو ہرایا نہیں جا سکتا، صرف سمجھا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔